بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں دنیائے عرب کے اس قاتل کے بارے میں جس کے قاتل ہونے کے باوجود پورے عالم عرب کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئیں اور اس کی پھانسی پہ گہرے دکھ اور رنج و غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ کب، کہاں اور کیسے پیش آیا، اس بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سعودی عرب کو نظام انصاف کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور کچھ مغربی ممالک اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ ہونے پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہیں پہ مسلم دنیا میں ان سزاؤں کو سراہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سزاؤں کی وجہ سے سعودی عرب میں جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ دنوں سعودی عرب کے علاقے نجران پیش آیا، جہاں دو کزن کے بیچ معمولی تکرار بڑھ کر جھگڑے اور پھر قتل تک جا پہنچی۔ جس شخص نے اپنے کزن کو قتل کیا اس کا نام محمد بن مرسل ہے اور اس نے اپنے کزن موعد بن عبداللہ کو معمولی تکرار اور جھگڑے کے بعد قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد محمد بن مرسل کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پہ مقدمہ۔ یہاں یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ دونوں اشخاص آپس میں فرسٹ کزن تھے، مطلب کہ قریبی رشتہ تھا، مگر دونوں کا قبیلہ الگ الگ تھا۔ دونوں نوجوان کمسن اور جوان تھے اور ان کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی اور دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ گزشتہ دنوں ستمبر کے اوائل میں سعودی عرب نے قاتل محمد بن مرسل کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد محمد بن مرسل کے قبیلے نے موعد بن عبداللہ کے قبیلے کو صلح کی پیشکش کی اور دیت میں بھاری رقم جائیداد اور بے شمار چیزیں پیش کی اور کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کے قبیلے کے شخص کی جان بچ جائے اور اسے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ مسلمان پر ایک دوسرے کی جان اور مال حرام ہے۔ صرف مسلمانوں پر ہی نہیں، اگر مسلمان کسی کافر کو بھی بے گناہ قتل کرتا ہے تو سزا کے طور پر اسے قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر لڑائی جھگڑے میں کوئی شخص کسی کے اعضاء کو نقصان پہنچائے گا تو بدلے میں اس کے اعضاء کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے گا، جس کی تفصیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمائی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان اور جان کے بدلے جان۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ قصاص یعنی بدلے کے نظام میں اصل زندگی ہے۔ اگر ہم اس حکم کی مصلحت پر غور کریں، اس کے پیچھے پوشیدہ دانائی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ سخت سزائیں معاشرے میں باقی بگڑے ہوئے افراد کو سیدھی راہ پر رکھنے کا کام کرتی ہیں اور سخت سزا کا خوف انہیں ایسے کسی بھی جرم کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔ تو ناظرین، محمد بن مرسل کے قبیلے نے موعد بن عبداللہ کے قبیلے کو اور ان کے ماں باپ کو اپنی ساری جائیداد اور رقم بلکہ ان کے تمام خاندان ورثے کی قیمتی اور نادر چیزیں پیش کی، مگر موعد بن عبداللہ کے گھر والوں نے کسی بھی قسم کی پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے قصاص پر زور دیا اور یہی ضد رکھی کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو بھی اسی طرح قتل کریں گے۔ سعودی عرب کا نظام انصاف ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ وہاں پر متاثرہ خاندان یعنی موعد بن عبداللہ کے خاندان کو کسی بھی طرح سے دباؤ میں نہیں لیا جا سکا اور نہ ہی ایسی کسی نے کوشش کی جس طرح سے موعد بن مرسل کے قبیلے نے موعد بن عبداللہ کے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی۔ ان کے پورے قبیلے کے بزرگوں اور عزت دار افراد نے ان کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اپنی اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں ڈال دیں اور اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور انہیں بڑی بھاری رقم کی پیشکش بھی کی۔ اور جیسے ہی قاتل یعنی موعد بن مرسل کی ماں نے اپنے بیٹے کو پھانسی پر بھیجنے سے پہلے گلے لگا کر زار و قطار روتے ہوئے پیار کیا، اس نے سب کی دنیا عرب کے بے شمار لوگوں کی دلوں کو پگھلا کر رکھ دیا اور پورے عرب سے یہ آواز بلند ہونے لگی کہ اس قاتل کو معاف کر دینا چاہیے۔ بات صرف یہی نہیں رکی بلکہ محمد بن مرسل کے بزرگوں کے علاوہ محمد بن مرسل کے چھوٹے بیٹے نے بھی مقتول کے خاندان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اور روتے ہوئے اپنے باپ کی معافی کی التجا کی، لیکن محمد بن مرسل کے گھر والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے بیٹے نے جس شخص کو قتل کیا ہے ان کے گھر والے بھی اسی کرب اور دکھ سے گزر رہے ہوں گے جس کرب اور دکھ سے اب وہ گزرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے موعد بن عبداللہ کے گھر والوں نے
ان تمام پیشکش اور معافی ناموں کو رد کرتے ہوئے قصاص پر زور دیا اور بالآخر 20 ستمبر کو محمد بن مرسل کو سرعام پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، سعودی عرب کے اس نظام انصاف کا کمال ہے کہ وہ نظام اسلام کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے سعودی عرب میں ایسے گھناؤنے جرم کی شرح نہایت کم ہے اور وہاں پہ سالوں بعد کوئی ایسا جرم سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ سخت سزائیں اور عبرتناک انجام کسی بھی شخص کو ایسے گھناؤنے جرم کے ارتکاب سے باز رکھتی ہیں۔ ہماری اسلامی تاریخ میں بھی ایسے انصاف کی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، جہاں پہ دوسرے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو برسر منبر ایک شخص ٹوک کر کہتا ہے کہ عمر، مال غنیمت میں سے جو چادر تقسیم ہوئی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کرتا بنا ہوا تم نے پہن رکھا ہے، لیکن ان چادروں کا سائز چھوٹا تھا اور تمہارا قد لمبا ہے، تو تمہارا یہ کرتا ایک چادر میں کیسے بن گیا؟ تم نے سب کو ایک ایک چادر دی، تو کیا تم نے اپنے لیے 2 چادریں رکھ لیں؟ تب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر سے نیچے اترے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ میرا بیٹا ہے، اسے بھی ایک چادر ملی تھی، کیونکہ میرے کرتے کے لیے زیادہ کپڑا درکار تھا، تو اس نے اپنی چادر مجھے دے دی اور عبداللہ کی ماں نے میرے لیے کرتا بنایا۔ آپ اس کی گواہی اس سے لے سکتے ہیں، اور جس کی گواہی عبداللہ بن عمر نے بھی دی، اور یوں حاضرین کو تسلی ہوئی۔ ناظرین، یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں جن کے رعب و دبدبے سے پورا عالم کفر آج بھی کانپتا ہے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ عدالت میں یہودی کے مقابلے میں پیش ہوئے، باوجود اس کے کہ یہودی نے ان کی زرہ چرائی تھی، لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ یہودی کے مقابلے میں اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ صرف 2 مثالیں ہیں جہاں یہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چوری کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور سزا کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی قانون کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ قبیلہ بنو مخزوم قریش میں بڑی عزت کا حامل قبیلہ تھا، تو کچھ لوگوں نے سیدنا زید بن حارث رضی اللہ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، انہیں سفارشی بنا کر بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے گھر کی لڑکی ہے، آپ اسے معاف فرما دیں تاکہ اس قبیلے سے ہمارے تعلقات اچھے رہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو صرف اور صرف رحمت تھے، وہ بھی یہ سن کر غصے میں آ گئے اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تم لوگ اللہ کے حکم کے مقابلے میں بڑے اور چھوٹے کا لحاظ کرتے ہو، اور تم سے پہلے قومیں بھی اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ طاقتوروں کو چھوڑ دیتی تھیں اور کمزوروں کو سزا دے دیتی تھیں۔ تو ناظرین، یہ ہے اسلام کا انصاف، جس نے اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں کیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی سزائیں اپنی نوعیت میں سخت ضرور ہیں، مگر ان کا مقصد معاشرے میں کسی بھی ایسے جرم کے ارتکاب سے روکنا ہے۔ ناظرین، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اسلامی نظام قائم ہو اور اسلامی انصاف قائم ہو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔